Welcome to Islamic Stories channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. بریش کمار جو فزکس میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھارت کی ایک معروف یونیورسٹی میں لیکچرار بنے، شروع سے ہی ہندو دھرم سے بیزار تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ ہزاروں دیوی دیوتا کیسے ہو سکتے ہیں۔ 1986 میں لندن میں تعلیم کے دوران اسٹیفن ہاکنگ کے لیکچرز اور کتابوں سے متاثر ہو کر وہ خدا کے وجود سے مکمل طور پر منکر ہو گئے۔ ان کی دہریت اتنی پختہ تھی کہ وہ بڑے بڑے مسلم، عیسائی اور یہودی علماء سے مناظرے کرتے، حتیٰ کہ تقابل ادیان کے ماہر ڈاکٹر ذاکر نائک بھی انہیں قائل نہ کر سکے۔ لیکن پھر ایک دن ایک سادہ سے سبزی فروش نے ان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ 2005 میں ایک چھٹی کے دن صبح کے وقت بریش کمار کے دروازے پر ایک مسلم سبزی فروش عبدالاحد نے دستک دی۔ یہ وہی سبزی فروش تھا جس سے وہ گزشتہ 20 سال سے سبزی خریدتے تھے۔ اس دن ہریش کمار نے اسے چائے کی دعوت دی، جو اس نے خوش دلی سے قبول کر لی۔ حسب معمول ہریش کمار نے اس سادہ سے شخص کو خدا کے وجود سے انکار پر قائل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ عبدالاحد کوئی عالم یا پڑھا لکھا شخص نہیں تھا، وہ بس ایک ایماندار، دیانتدار مسلمان تھا جو اپنا کاروبار خلوص سے کرتا اور 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کرتا تھا۔ 30 منٹ کی طویل گفتگو کے باوجود ہریش کمار اسے قائل نہ کر سکے۔ جب عبدالاحد رخصت ہونے لگا تو اس نے ایک ایسی بات کہی جس نے ہریش کمار کی سوچ کو ہلا کر رکھ دیا۔ عبدالاحد نے کہا، ڈاکٹر صاحب، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 6 سے 7 ہزار سال سے انسان خدا، جنت اور دوزخ کی باتیں کر رہا ہے، اور سائنس مرنے کے بعد کے حالات کا کوئی حتمی جواب
نہیں دے سکی۔ اب دو ہی امکانات ہیں، یا تو اللہ کا وجود نہیں ہے یا پھر اللہ کا وجود ہے۔ میں اللہ کو مانتا ہوں اور آپ اسے نہیں مانتے۔ اگر واقعی اللہ کا وجود نہیں تو مرنے کے بعد ہم دونوں برابر ہوں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر اللہ کا وجود ہوا تو آپ مشکل میں پھنس جائیں گے، آپ بچ نہیں سکیں گے، جبکہ انشاءاللہ میں محفوظ رہوں گا۔ اب سوچیں، دونوں صورتوں میں فائدہ کس کا ہے؟ اللہ کو ماننا ہی عقل مندی ہے، کیونکہ اگر اللہ ہے تو آپ جنت کی ابدی زندگی پا سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو بھی کوئی نقصان نہیں۔ اللہ کے بتائے راستے پر چلنا، جیسا کہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے، انسان کو ہر حال میں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ اللہ کے وجود کو قبول کر لیں، کیونکہ اسی میں آپ کی بھلائی ہے۔ یہ بات سن کر ہریش کمار کے ذہن میں ہلچل مچ گئی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کئی بار امکانیات پر لیکچر دیے تھے، لیکن اس سادہ سے نقطہ نظر پر کبھی غور نہ کیا تھا۔ یہ سوچ ان کے لیے ایک نئی روشنی بن گئی۔ سچائی کی تلاش۔ اب ان کے سامنے ایک نیا سوال تھا، اگر اللہ کو ماننا عقل مندی ہے تو کون سا مذہب سچا ہے؟ ہریش کمار پہلے ہی مذہب کا مطالعہ کر چکے تھے، لیکن انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ایک لیکچر میں سنا کہ قرآن مجید 1400 سال سے بغیر کسی تبدیلی کے محفوظ ہے، اور اسلام پچھلے تمام انبیاء کی تصدیق کرتا ہے۔ اس حقیقت کی تصدیق کے لیے انہوں نے انگلینڈ کے ایک عیسائی مشنری ادارے سے رابطہ کیا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ انہوں نے بھی اس بات کی تائید کی۔ روشنی کی طرف سفر۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہریش کمار نے فیصلہ کیا کہ وہ اسلام قبول کریں گے۔ آج انہیں اور ان کے پورے خاندان کو مسلمان ہوئے 15 سال ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اسلامی تعلیمات کو
گہرائی سے سمجھنے کے لیے کیرالہ منتقل ہونے کا فیصلہ کیا۔ اللہ نے ان کی زندگی کو نور سے بھر دیا۔ ان کی تینوں بیٹیاں حافظ قرآن ہیں اور وہ خود بھی اسلام کی تعلیمات پر پوری طرح عمل کرتے ہیں۔ ہریش کمار نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام بھی عبدالاحد رکھ لیا، اس سبزی فروش کے نام پر، جس کی سادہ مگر گہری بات نے ان کی زندگی بدل دی۔ لیکن وہ عبدالاحد جو ان کی زندگی میں روشنی کا سبب بنا، اس کے بعد کبھی دوبارہ نہیں ملا۔ زندگی بدل دینے والا سبق۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کبھی کبھار زندگی کے سب سے بڑے سبق ہمیں سادہ لوگوں سے ملتے ہیں۔ عبدالاحد کی بات دراصل ایک عظیم منطق تھی، لیکن اس سادہ سے سبزی فروش نے اسے اپنے ایمان کی سچائی سے پیش کیا۔ سوچنے کی بات ہے، جب اللہ کو ماننے میں صرف فائدہ ہے اور نہ ماننے میں کوئی فائدہ نہیں، تو کیوں نہ اللہ کے راستے پر چل کر اپنی زندگی کو کامیاب بنایا جائے۔ مشکل فیصلے کریں کیونکہ وہ آپ کو آسان زندگی کی طرف لے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے اس تصویر میں دیکھا کہ سخت فیصلوں سے ہی انسان کامیابی کی بلندیوں تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور ہر مشکل فیصلے میں ہماری مدد کرے۔ اللہ کو ماننا نہ صرف آخرت کی کامیابی ہے بلکہ دنیا میں بھی سکون اور عزت کی زندگی دیتا ہے۔ تو آج ہی اپنے دل کو اللہ کی طرف موڑیں اور اپنی زندگی کو روشنی سے بھر لیں۔